بسم اللہ الرحمن الرحیم فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله العظيم. بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا. وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ سردی کی ٹھنڈک. جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں. ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جائیں گے. شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا. ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونڈ کی آمیزش ہوگی. یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے. ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں. وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا ساز و سامان تمہیں نظر آئے گا. ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے. ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا. یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری. یہ سورہ دہر کی آیات ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ اہل جنت کے بارے میں ذکر فرماتا ہے کہ اس دن وہ ہر طرح کے شر سے بچا لیے جائیں گے، حالانکہ وہ دن انتہا درجہ کا سخت دن ہوگا. اور ان کے چہروں پر تر و تازگی ہوگی، خوشی اور مسرت ہوگی.
کیونکہ دنیا میں انہوں نے صبر و تحمل سے زندگی گزاری، دین کی خاطر مشکلات برداشت کی، مشکل حالات کے اندر بھی دین کو کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس لیے اس صبر کی بنیاد پر انہیں ان نعمتوں سے نوازا جائے۔ مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہاں موسم کی کوئی شدت نہیں ہوگی، نہ سردی کی نہ گرمی کی، سائے درختوں کے جھکے ہوئے ہوں گے اور ان سے پھل حاصل کرنا ان کے لیے نہایت آسان ہو۔ برتن بھی سونے اور چاندی کے، شیشے کے ہوں گے جن میں کھانے پینے کا انتظام کیا جائے۔ سروس کے لیے وہاں پر جو لڑکے مقرر کیے گئے ہیں وہ ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، ان کی عمر نہیں بڑھے گی، اور وہ دیکھیں تو یوں لگتا ہے جنتیوں میں گھوم پھر رہے ہوں گے سروس کرتے ہوئے، جیسے موتی بکھیر دیے گئے ہوں، انتہا درجہ کے خوبصورت نوجوان۔ لباس بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ریشم کے اہل جنت کو پہنائے جائیں گے، پینے کے لیے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں، مشروبات پیش کیے جائیں گے۔ یہ سورہ دہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا جنت کا نقشہ کھینچا۔ سورہ رحمان کے اندر بھی ذکر جنت کی نعمتوں کا کیا گیا ہے، سورہ واقعہ میں بھی کیا گیا، اور بھی کئی صورتوں میں۔ یہ ساری نعمتیں جنت کی اس دنیا میں اہل ایمان کو بتا کر ان میں شوق پیدا کیا گیا ہے کہ تمہاری آخری منزل یہ ہے، اور اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں جتنی محنت کر سکتے ہو کر لو۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من آمن باللہ ورسولہ وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة۔ حضور نے فرمایا جو اللہ پہ ایمان لے آیا، رسول پر ایمان لے آیا، نمازیں قائم کی، رمضان کے روزے رکھے، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ لوگ اللہ کی رضا کے اندر آ جائیں گے، اس کی خوشنودی میں آئیں گے، انہیں جنت نصیب ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا افلا نبشر الناس بذالک، اللہ کے رسول ہم دوسرے لوگوں کو بھی یہ بات بتائیں؟ آپ نے فرمایا بالکل بتائیں۔ ان فی الجنت 100 درجہ اعد اللہ عز وجل للمجاہدین فی سبیلہ، جنت کے 100 درجے ہیں مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے اللہ نے تیار کیا۔ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، اللہ سے جب جنت مانگا کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ 100 قسم کی جنت ہے، لیکن آپ اپنے لیے فردوس مانگا کریں۔ فَإِنَّهُ وَسَطَ الْجَنَّةِ،
کیونکہ فردوس والی جنت سارے جنت کے بالکل مڈل میں اور درمیان میں ہے. وعال الجنہ، اور ساری جنتوں میں سے بلند ترین مقام پر فردوس ہی ہے. وفوقہ عرش الرحمن، اس فردوس جنت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. منہ تفجر انہار الجنہ، اس جنت سے ہی ساری جنت کی نہریں اور دریا بہتے ہیں جو سارے جنت کے اندر سیرابی کے لیے چلتے ہیں. حضرت زید بن اسلم نے کہا ان اللہ عز وجل لم یخلق الحور العین من تراب، اللہ تعالی نے انتہائی خوبصورت آنکھوں والی حوریں مٹی سے نہیں بنائی ہیں. انما خلقہن من مسک و کافور و زعفران، اللہ تعالیٰ نے حوروں کو کستوری سے، کافور اور زعفران جیسی انتہائی قیمتی خوشبودار چیزوں سے بنایا. وَأَنْتُمْ تَطْمَعُونَ أَن تُعَانِقُوا هَؤُلَاء، اور تم خواہش رکھتے ہو کہ ان حوروں کے ساتھ تمہارا ملاپ ہو، لیکن تم صرف طمع اور لالچ تو رکھتے ہو. وَلَا تُطِيعُونَ اللَّهَ فِي مَا أَمَرَكُمْ، لیکن جو کچھ اللہ نے تمہیں حکم دیا اس کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرتے. اللہ کی فرمانبرداری میں زندگی گزارو گے تو وہ اعلیٰ ترین حوریں آپ کو نصیب ہو سکیں. خواہش تو ہر ایک کی ہے، لیکن ان نعمتوں کو پانے کے لیے اس دنیا میں محنت کرنی. قرآن میں ان کے بارے میں کہا گیا حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں خیموں کے اندر قیام پذیر ہوں گی، باوقار طریقے سے اپنے نہایت قیمتی موتیوں سے بنے ہوئے خیموں کے اندر رہ رہی ہوں گی. وہ بازاری عورتیں اور گھومنے پھرنے والی نہیں ہوں گی، وہ انتہا درجہ کی عزت و شرافت والی ہوں گی. یہ خیمے کا لفظ بول کر یہ ظاہر کیا گیا جیسے سیرگاہوں اور تفریح گاہوں میں بڑے بڑے امراء اور رؤساء کے لیے خیمے لگا دیے جاتے ہیں عالی شان، اور وہاں پر ان کی تفریح کے سارے سامان مہیا کیے جاتے ہیں. یہ سب کچھ اہل جنت کے لیے تفریح کے لیے بھی میسر ہوگا. قرآن میں ان حوروں کے بارے میں فرمایا فیہن خیرات حسان، وہ نہایت خوبصورت اور خوب سیرت ہوں گی. خیرات اور حسان کا مطلب یہ ہے لیسا بضربات اللسان، ان کی زبان میں لغزش نہیں ہوگی، کبھی ان کی زبان سے غلط بات نہیں نکلے. ہمیشہ اپنے خامدوں کے لیے ان کی زبان سے اتنے میٹھے بول نکلیں گے کہ ان کے خاوند سن کے فریفتہ ہوتے رہیں گے، کبھی ان سے نفرت نہیں کر سکتے. اس دنیا میں بعض بیویاں زبان دراز ہوتی ہیں اور کئی خاوند بیچارے تنگ آ کر گھر جانے سے ہی گریز کرتے ہیں کہ گھر کیا جاؤں، گھر جا کے تو مجھے اس طرح کی باتیں روکھی پھیکی سننی پڑے گی. لیکن وہاں جنت کی حوریں ایسی نہیں، نہ ان کی زبان میں کوئی سختی، نہ بد کلامی،
نہ زبان درازی، نہ گستاخی، ادب اور احترام کے ساتھ، ولا یغرن ولا یؤذین، نہ کبھی خامند کو دھوکہ دیں گی، نہ چیٹنگ کریں گی، نہ کبھی خامند کو مینٹلی ٹارچ کریں گی، نہ انہیں کچھ ذہنی تکلیف دیں گی۔ یہ چیزیں پھر جوانی ان کی بھرپور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی حوریں 16-17 سال کی کمواری اہل جنت کو اللہ تعالی مہیا فرمائے گا، اور وہ عمر ان کی ہمیشہ یہی رہے گی۔ 16-17 سال کی عمر سے ان کی عمر زیادہ نہیں ہوگی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس فی اہل الجنہ اجمعین درجہ، تمام جنت کے جتنے درجے ہیں سب سے کم تر درجہ جنت کا جو ہے من یقوم علی راسہ عشرۃ الف خادم، وہ ادنا ترین جنتی جو ہوگا اس کے 10,000 خادم ہوں گے۔ بید کل خادم صفحتان، ہر خادم کے ہاتھ میں 2 ڈشیں ہوں گی، صفحۃ من فضہ و صفحۃ من ذہب، ایک ڈش سونے کی ہوگی، ایک ڈش چاندی کی ہوگی۔ فی کل واحد لون لیس فی الاخری، اتنی ڈشیں ہونے کے باوجود ہر ایک کے رنگ جدا، کھانے کے اندر ان کی لذت جدا، ایک ڈش کا رنگ دوسرے سے نہیں ملے گا، ایک کی لذت دوسرے سے نہیں ملے گی۔ ثم یکون ذلک رشح مسک و جشاء مسک لا یبولون، اہل جنت خوب مزے سے کھائیں گے اور انجوائے کریں گے، کھانے کے بعد انہیں کوئی باتھ روم کی حاجت نہیں ہوگی، کوئی پیشاب اور پخانہ نہیں آئے گا، بس معمولی سا پسینہ آئے گا، کستوری کی طرح سے اس کی خوشبو ہوگی، فضا میں وہ اڑ جائے گا، یہی اس کا ڈسپوز آف ہوگا۔ ڈکار آئے گا جس سے کستوری کی خوشبو آئے گی اور سب کھایا پیا ہضم ہو جائے گا۔ لا یقولون، اہل جنت کو پیشاب کی حاجت نہیں ہوگی، ولا یتغوطون، کھانے کی حاجت نہیں ہوگی، ولا یمتخطون، کھنگار تک اور تھوک تک ان کو نہیں آئے گی۔ اتنی صاف ستھری جنت کے اندر جہاں تھوک کا بھی تصور نہ ہو، وہ اہل جنت کے لیے تیار ہے۔ قرآن میں کہا گیا اہل جنت کے لیے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، پاکیزہ رہائش گاہیں ہمیشہ کی جنتوں میں۔ صحابہ کہتے ہیں سألنا عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ بہترین رہائش گاہیں جو جنت کی ہیں وہ کیا ہیں؟ فرمایا قصر فی الجنت من لؤلؤہ، محلات ہیں جو نہایت قیمتی موتیوں کے بنے ہوئے ہیں، پیلس ہیں، مینشن ہیں۔ فی ذالک القصر 70 دارا من یاقوتۃ حمراء، اور ہر پیلس کے اندر 70 بنگلے ہوں گے سرخ رنگ کے قیمتی موتیوں سے بنے ہوئے۔ فی کل دار 70 بیتا من زبرجد خضراء، اور ہر بنگلے میں وسیع و عریض 70 کمرے ہوں گے جو سبز رنگ کے موتیوں سے بنے ہوں گے۔ فی کل بیت 70,000 سریر، اور ہر بڑے بڑے رہائش گاہوں میں
70 بیڈ لگے ہوئے ہوں گے. علی کل سریر 70 فراشا من کل لون. ہر بیڈ کے اوپر بیڈ شیٹس اور جو کچھ اس پر بستر لگائے گئے ہوں گے وہ رنگا رنگ 70 قسم کے ہوں گے. علی کل فراش امرأۃ من الحور العین. ہر بیڈ پر حور عین انتہائی خوبصورت آنکھوں والی حوریں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے وہاں مہیا کی ہوئی. وفی کل بیت 70 مائدہ. ہر بنگلے کے اندر 70 ڈائننگ ہوں گے, کھانے کے دسترخوان. علی کل مائدہ 70 لونا من کل طعام. اور ہر دسترخوان اور ڈائننگ ٹیبلز پر 70 قسم کے رنگوں کے ڈشز, طرح طرح کے کھانوں کی سجائی ہوئی ہوں گی. فی کل بیت 70 وصیفا و وصیفا. اور ہر بنگلے میں 70 میل اور فیمیل سرونٹس سروس کے لیے گھوم پھر رہے ہوں گے. وَيُعْطَى الْمُؤْمِنُ مِنَ الْقُوَّةِ فِي غَدَاتٍ مَا يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ. ہر جنتی کو اتنی انرجی اور قوت دے دی جائے گی کہ ہر صبح وہ اسی طرح سے حشاش بشاش اس کی پوری توانائیاں بحال ہوں گی اور ہر طرح کی نعمتوں سے وہ پوری طرح انجوائے کرے. حضرات, یہ تھوڑا سا نقشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ذکر فرمایا. بہت احادیث ہیں جنت کے تفصیلات کے بارے میں. حقیقت یہ ہے کہ کبھی ان جنت کی نعمتوں کا واضح تصور ہمارے ذہن میں آ جائے, ہم اس پر اتنے فریفتہ ہو جائیں یہ دنیا کی ساری نعمتیں بھول جائیں, ان کا کوئی ذرا بھی خیال نہیں. اس لیے حضور نے تو فرمایا جنت کے اندر 1 فٹ 2 فٹ کی جگہ کوڑے کے برابر پوری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے. وہاں کی آپ نے فرمایا حور کے دوپٹے کی ایک جھلک یہ دنیا والے دیکھ لیں تو یہ ساری دنیا کی نعمتیں بھول جائیں. اتنی عظیم و شان نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے تیار کی ہیں. میرے دوستو, تھوڑے سے زندگی کے دن ہیں, ان میں وہ ساری نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش کر لیں تو انشاءاللہ وہ ہمیں ملے. وہ ہمارے لیے اللہ نے بنائی. اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے, کافروں کے لیے, مشرکوں کے لیے وہ جنت نہیں بنائی, لا الہ پڑھنے والوں کے لیے بنائی. لہذا لا الہ کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے جائیں, شوق سے, ذوق و شوق سے اس راہ پر چلتے جائیں. انشاءاللہ وہ منزل آ جائے گی جہاں پہ جا کے سارے زندگی کے دکھ ختم ہو جائیں گے, ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں. اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو ہماری اصل جو وہ منزل ہے اسے حاصل کرنے کی اس دنیا میں توفیق دے دے کہ عمل کر گزریں اور وہ منزل پا سکیں. اب آخر پر مسجد کے حوالے سے میرے دوستو, یہ جنت پانے کے لیے جہاں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, رمضان, سارے نیکی کے کام کرنے, وہاں اللہ کے گھروں کو بنانا, انہیں آباد کرنا, یہ بھی ایک ذریعہ ہے اس منزل کو حاصل کرنے کا. بعض دفعہ سننے میں آتا ہے کہ کوئی مذاق کرتے ہیں کہ تو کیا مسجد کا بیکاری بنا ہوا ہے. میرے دوستو, اللہ کے گھر کے بارے میں ایسی باتیں نہ کریں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی
ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرو اور برے کاموں سے ایک دوسرے کو روکا کرو۔ اگر کوئی اللہ کے گھر کے لیے کام کرتا ہے، کو خدمت کرتا ہے، اسے ایسے جملے نہ بولیں کہ وہ بددل ہو کے وہ نیکی کا کام چھوڑ جائے۔ اگر آپ کے ایسے رویے سے کوئی بھی نیکی کا کام چھوڑ جائے، اس کا یقین مانیے عذاب اور وبال آپ کو پہنچے گا جو ایسی بات کرتا ہے۔ اور جو شخص کسی کے کہنے پہ نیکی کا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اتنا اجر دیتا ہے جتنا نیکی کا کام کرنے والا ہے۔ لہذا نیکی کے کاموں میں وہ خدا کے گھر کا کام ہو، کسی کے اب کوئی شخص نماز پڑھ رہا اس کو کوئی مذاق کرنا شروع کر دے، بن گئے وہ نمازی؟ اگر ایسی باتوں سے وہ نماز چھوڑ جائے گا تو مجھے بتائیں آپ کو ثواب ہوگا یا عذاب؟ کسی نے داڑھی رکھ لی اور آپ اس کو مذاق کرنا شروع کر دیں، آپ کے مذاق سے وہ داڑھی پھر مڑا دے تو اس کا آپ کو عذاب ہوگا یا ثواب؟ اسی طرح اللہ کے گھروں میں جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان کے حوصلے بلند کیا کریں، ان کے حوصلے توڑنے کی کوشش کریں۔ دوستو آگے ہو جائیں، پیچھے کافی دوست آگے ہو جائیں جتنی گنجائش۔ نیچے بھی جگہ موجود ہے، نیچے بھی جا سکتے۔ میں نے پچھلے سے پچھلے جمعے یہ لسٹ آپ کو سنائی تھی جو ہمارے ڈونرز ہیں۔ ہمارے ڈونرز کوئی سینکڑوں نہیں، یہ پوری لسٹ جو ہے صرف 90 آدمی ہیں جو ڈونیشن مسجد کو مستقل دینے والے۔ ان میں سے بعض کوئی دوسری اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے، کوئی ادھر ادھر، کسی بیچارے کا کاروبار مندہ پڑ، ان میں سے بھی کئی مس ہو جاتے۔ تو ابھی تک 90 میں سے 32 لوگوں نے ڈونیشن میں حصہ لیا ہے۔ ابھی تک 58 ہمارے جو ڈونر ہیں وہ خاموش ہیں۔ ان سے ہماری گزارش ہے کہ یہ سالانہ فنڈ ریز مسجد کے لیے ہوتا، ہم سارا سال خاموشی سے گزارتے ہیں، کبھی اپیل نہیں کرتے، اور یہ اپیل بھی سالانہ زیادہ زور دے کر یہ قرض اتارنے کی کرتے رہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ لوگوں کو ہمت دی ہے یہ بڑی قابل داد ہے کہ تھوڑے عرصے میں لاکھوں ڈالر ادا ہوئے۔ تو اب بھی جو لوگ رہ گئے جنہوں نے دیے انہوں نے بھی تھوڑے کم دیے، بلکہ کئی دوستوں نے بہت ہی کم دیے ہیں، تو ٹارگٹ پورا نہیں ہوگا۔ محمد اشرف سپرا نے 1000 پچھلے سال دیا تھا، اب بھی دے دیا ہے۔ ظفر اقبال نے پچھلے سال 1000 دیا تھا، اب بھی دے دیا ہے۔ شہباز نے پچھلے سال 500 دیا تھا، اب بھی دے دیا ہے۔ اکبر راول پنڈی والوں نے 1000 دیا تھا، ابھی تک نہیں آیا۔ ضیاء الحق صاحب نے پچھلے سال 10,000 دیا تھا، ابھی تک نہیں آیا۔ کاظمی صاحب نے 1000 دیا تھا، وہ آ چکا ہے۔ 5000 دے دی ہے، وہ عمر ضیاء کی طرف سے آیا۔ جی وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرے پیسے استعمال کرتا ہے۔ اس کا پچھلے سال 5000 کا علیحدہ ہے۔ بہرحال یہ ہماری میرا بیٹا ہے، میری مرضی سے جا جا وہ میرے پیسے دیتا ہے۔ یہ ہم ویسے شغل سے ان کو سنا رہے ہیں۔ نہیں میں آپ سنا رہے ہیں، میں بھی اس کی تصدیق کرتا جا ہوں۔ جا اصل میں عمر ضیاء نے 5000 پچھلے سال علیحدہ دیا تھا، انہوں نے 10,000 ان کے نام سے آیا تھا، میں نے اس لیے الگ الگ لکھا ہوا۔ تو خیر باقی 5 وہ اس کا نام آنے والا ہے، گھبرائیں نہیں۔ کاظمی صاحب نے 1000 پچھلے سال دیا تھا، اب بھی دے دیا ہے۔ گوندر صاحب نے پچھلے سال 2500 دیا تھا، 1000 دیا ہے۔ افتخار خان صاحب نے 500 دیا تھا، ابھی تک نہیں آیا۔ سلیم شاہ کے حوالے سے علی صاحب نے 500 دیا تھا، ابھی نہیں آیا۔ حاجی یوسف صاحب کی طرف سے 3200 آیا تھا، 1000 اب آیا ہے۔ عزیز الرحمان کا 1000 آیا تھا، اب بھی آ گیا ہے۔
एजाज साहब वालिद समी ने 2000 पिछले साल दिया, 1500 आया है। निज़ामी साहब ने पिछले साल 15,000 दिया था, अभी तक इनका नहीं आया है। अशजद मंज ने 700 दिया था, इमरान भट्ट ने 400 दिया, अहमद शमसी ने 500 दिया, इनका अभी तक नहीं आया। अब्दुल्ला रावीडोर ने 2000 दिया था, 1500 आया है। नसीम खान साहब ने 1000 दिया था, 500 आ गया। एजाज घुम्मन ने 500 दिया था, अभी नहीं आया। सनाउल्लाह ने 2500 दिया था, 1000 आ गया। ज़ियाउल्लाह ने 700 दिया था, 300 अब आया है। नसरुल्लाह खान कंस्ट्रक्शन ने 500 दिया था, अभी तक नहीं आया। एटको वालों ने पिछले साल 500 दिया, अब 600 दिया है। अल्ताफ मुहिउद्दीन ने पिछले साल 800 दिया, अभी तक नहीं आया। हमजा जफर तालिब इल्म ने 150 दिया था, अभी तक नहीं आया। शमून भट्ट ने 1000 दिया था, अब आ गया है। शफकत हयात ने 1500 दिया था, अभी तक कुछ नहीं आया। मिस्र ज़िया खान 500 आया था, अभी नहीं आया। सुहेल साहब गोजरावाला ने 500 दिया था, अभी नहीं आया। हुमायूं खान साहब ने 300 दिया, अभी नहीं आया। मियाँ राशिद ने 8600 दिया था, अभी नहीं आया। दलीलुर रहमान ने 1000 दिया था, अभी नहीं आया। मोइन अख्तर ने 1000 दिया था, नहीं आया। सालिम कंस्ट्रक्शन ने 2600 दिया था, 1000 दिया है। अबरार साहब ने और उनकी बेगम ने 5000 दिया था, अब 2000 देने का फोन पे वादा किया है। डॉक्टर अब्दुल वाहिद साहब ने पिछले साल 15,000 दिया था, अब 3,000 दिया है। कैसर भट्ट ने 1,000 दिया था, अब नहीं दिया है। नदीम बेग मिर्जा ने 200 दिया था, नहीं आया। मुदस्सर साहब ने 3,000 दिया था, अभी नहीं आया। खालिद चीमा साहब ने 1,000 दिया था, अभी नहीं आया। करीम ख्वाजा ने 500 दिया था, उसमें से 200 आया। जफर इकबाल समड़ियाल वाले 500 आया था, अभी नहीं आया। अयूब लाहौरी ने 700 दिया था, अभी नहीं आया। आतिफ बेग ने 200 दिया था, नहीं आया। फारूकी साहब ने 200 दिया, अभी नहीं आया। सालिम खान ने 1000 दिया था, नहीं आया। हाफिज अमीर साहब ने 1200 दिया था, 1000 आ गया। नवीद इकबाल ने 500 दिया था, अभी नहीं आया। जैन भट्ट ने 1000 दिया था, नहीं आया। अली वालदैन के लिए दिए थे 3000, अभी नहीं आए। सरफराज ने 500 दिया था, नहीं आया। जाहिद महमूद डल्ला वालों ने 500 दिया था, नहीं आया। अकबर खान ने 200 दिया था, नहीं आया। ताहिर ज़िया ने 1000 दिया था, नहीं आया। मलिक जावेद ने 500 दिया था, नहीं आया। सलीम शाह साहब ने 2500 दिया था, नहीं आया। डॉक्टर जमशेद ने 4100 दिया था, नहीं आया। मोहम्मद अशरफ ने 500 दिया था, नहीं आया। फरहाद ने 1000 दिया था, आ चुका है। मुअज्जम अली ने 3000 दिया था, 1000 आया है। उस्मान अफजल फैसलाबादी 300 दिया था, अब नहीं आया। मियाँ कमर ने 500 दिया था, 100 आया है। अकरम गोंदल साहब के बच्चों ने 1000 दिया था, अब नहीं आया। शिफा फार्मेसी वालों ने पिछले साल 1000 दिया था, 2000 दिया है। साहिल और बाहर बच्चों ने 200 दिया। जफर इकबाल पिंडी वालों ने 400 दिया था, इनका नहीं आया। उमर ज़िया ने 5000 दिया था, अब आ चुका है। वलीद खान ने 1000 दिया था, नहीं आया। मिसेस गुल नसीम खान ने 1000 दिया था, नहीं आया। वालदा मरहुमा आमिर लाहौरी ने 1000 दिया था, नहीं आया। नज़ीर हाशमी ने 1000 दिया था, नहीं आया। इकबाल नैयर साहब ने 1000 दिया था, आ चुका है। असद हफीज ने 1000 दिया था, 1000 आ चुका है। आबिद शाह ने 200 दिया, नहीं आया। करामतुल्लाह साहब ने 500 दिया, नहीं आया। मुहिब रहमान ने 200 दिया था, नहीं आया। उमर लखनवी ने 1000 दिया, नहीं आया। मिर्जा अरफ ने 500 दिया, 200 आ गया। सरदार आशिक ने 500 दिया, नहीं आया। शफीक सिद्दीकी ने 1000 दिया, अभी तक नहीं आया। मियाँ हजरत हुसैन ने 2000 दिया, अभी तक कुछ नहीं आया। आबिद वालिद आदिल ने 500 दिया था, अभी तक नहीं आया। मुनव्वर ने 500 दिया था, अभी तक नहीं आया। उमर चट्ठा ने 1000 दिया था, नहीं आया। हफीजुल्लाह और हबीबुल्लाह ने 2000 दिया था, 1000 आया। आबिद फारूक साहब ने 1000 दिया है। कामरान खान ने 200 दिया। मरहबा फार्मेसी ने 1000 दिया है। डॉक्टर शरीफ जाहिद 500 दिया है। कुरैशी फैमिली ने 280 दिए। ये है तफसील मेरे दोस्तों। अब आपने देख लिया देने वाले 32, ना देने वाले ना दहिंदा, जिनको सरकारी जुबान में कहते हैं, वो हैं 58। ये वो लोग हैं जिनके नाम हमारी लिस्ट में लिखे और जिन्होंने कभी दिए नहीं या नाम ही नहीं लिखवाया, उनका तो फिर अल्लाह ही मालिक। बहरहाल इन 90 दोस्तों के हम बेहद मशहूर हैं जो मुसलसल मकसद का ख्याल रखते हैं। अल्लाह इनके
माल और दौलत में, ज़िंदगी में, सेहत में, रिज़्क़ हलाल में, नेकियों में बरकतें अता फरमाता है। अब बिस्मिल्लाह जा साहब से कर लेते हैं कुछ, अगर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं ये कहता हूँ जो साहिब हैसियत लोग हैं वो अपनी मर्जी से दें, लेकिन ये है कि जितने लोग नमाज पढ़ने आए हैं आज, अगर वो सब लोग 200 रुपया दे दें, $200, अगर इनके पैसे पूरे ना होंगे बाकी मैं अपनी जेब से दूँगा। तकबीर। ठीक है जी, मैं आपसे ज़्यादा नहीं मांग रहा, सिर्फ जो लोग नमाज पढ़ने आए हैं वो सिर्फ $200 दे दे, $200। अगर किसी के पास नहीं है वो मुझसे उधार ले ले, मुझे वापस कर दे 1 साल के अंदर, मैं वो भी देने को तैयार हूँ। हाँ जी, जा साहब की आवाज़ शायद सब तक नहीं पहुंची, मैं बताता हूँ। ये कह रहे हैं ठीक है जी, कि आज जो लोग यहाँ आए वो सारे $200 अपने हिस्सा का दे दें, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी, और इनमें से मिस कोई ना हो। इसके बाद भी अगर जो हमने टारगेट पूरा करना है ना हुआ तो ज़्यादा फरमाते हैं फिर बाकी मैं अपनी जेब से पूरे कर दूं। तो ये बहुत बड़ी ऑफर है, अल्लाह ताला ने जज़ाए खैर से नवाजे। ये एक दोस्त ने $1000 दे दिए है, ये मैंने गुजारिश की है जो साहिब हैसियत है वो अपनी मर्जी से दें, वो 200 से ज़्यादा दें, वो 10,000 दें, 2,000 दें, 1,000 दें, 500 दें, लेकिन ये गुजारिश है, ये आप कोई ज़रूरी नहीं है, फर्ज नहीं है, ये गुजारिश है कि 200 दे दें हर बंदा। जी शुक्रिया। ठीक है जी, ये आपसे दरख्वास्त ही है, आप तावन करेंगे, अल्लाह ताला इसका जज़ा देगा आपको। तो जरा ये गुजारिश है, फिर मैं गुजारिश कर रहा हूँ 100 जी शुक्रिया, 100 फिर भी हो गए, ठीक है ना जी। ये तो मैं गुजारिश की थी 200 दी जी, 200 दियो, जिदे को नहीं बनता मेरे को उधार ले लो तुसी, ठीक है ना जी, तुझे अपना नाम दर्ज कराओ, कोई कि भाई है वे असी ठहर के तुहानू दे देंगे, 5 दिन दे देंगे, 10 दिन बाद दे देंगे, महीने बाद दे देंगे, ठीक है जी, लेकिन मैनू तुसी दस दियो कि मेरे हिस्से दे तुसी दे दियो, मैं देने नू तैयार हूं। ठीक है, मैं चाहना कि सारे दी जन्नत बने, सारे दोस्तों की जन्नत, सारे का हक नहीं है। हाँ जी, ज़िया साहब की अपील पर 200 देने वालों के लिए अकबर खान साहब रुमाल लेके हाजिर हो गए हैं, जिन्होंने देना उसमें डाल देते। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह हर बंदा अपने लिए जन्नत खरीद लेगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ले जी, बाकी इंशाअल्लाह दुआ फरमाए अल्लाह ताला ये कर्ज अदा कर दे। तो वैसे भी अल्लाह की राह में देने वाली आदत जो है ना, ये डाले ही रखें, साल के बाद 1500 साहिब हैसियत लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ताकि मस्जिद जो है ये आबाद रहे, ये इदारा तरक्की करे। ये आप सब का इदारा है, सबके बच्चों ने यहाँ पढ़ना है, पढ़ रहे हैं, और हम तो पता नहीं कोई 4 दिन ज़िंदगी है या नहीं है, बाद में आने वाली नस्लों ने इससे फ़ायदा उठाना है। अल्लाह ताला सब के नसीब में करे, ऐसी काम कर जाएं। मेरा तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ने शायद इतना ही काम लेना हो, मेरी तो उम्र पूरी हो गई, मैं तो अब इसी इंतज़ार में, पता नहीं कब मेरा बुलावा आ जाए, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की उम्र 63 साल थी, मेरी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। अब मैं तो नहीं समझता कि मेरी को बहुत लंबी उम्र हो, तो जो काम अल्लाह ने लेना था अल्हम्दुलिल्लाह आपके तामुन से ले लिया है। अल्लाह ताला आपकी भी इसके ज़रिए से जन्नत आसान बनाए, मेरी भी जन्नत आसान। तो ये दरख्वास्त सिर्फ उन लोगों से है जो काम काज करते हैं,
جو بچے کام کاج نہیں کرتے وہ بھی نمازی ہیں، ان سے درخواست نہیں ہے، یہ درخواست صرف 200 کی ان سے ہے جو کماتے ہیں، جن کی ارننگ ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ مجھے امید ہے انشاءاللہ آج نہیں تو آپ کل دے دیں گے، پرسوں دے دیں گے، اگلے جمعے کو دے دیں گے، ٹھیک ہے جی. تو مجھے امید ہے اگلے جمعے تک سارے دوست اس میں شامل ہو جائیں گے. قرض اتارنا انشاءاللہ. چلو ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.